ہماری بہن نے قربانی کے بارے میں پوچھا ہے کہ حاجی جو ہے اس پہ عید الاضحیٰ والی قربانی لازم ہے، کسی کو وکیل بنائیں یا نہ بنائیں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ حج جو آپ نے منتخب کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہنا، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اگر پہلے آپ صرف عمرے کا احرام پہنیں گے، عمرہ کر کے اتار دیں گے 8 ذوالحجہ کو، پھر حج کا احرام پہنیں گے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ صرف حج کا احرام ہوتا ہے، اس میں عمرہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حاجی ہوتا ہے، اگر حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ پر حج کے شکرانے کے طور پہ قربانی لازم ہوگی، لیکن حج افراد کرنے والے پر لازم نہیں ہوتی۔ یہ حج کی قربانی کی بھی میں نے ایک تفصیل عرض کر دی۔ باقی رہی عید الاضحیٰ والی، عید الاضحیٰ والی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ شرعی طور پر قربانی کے 3 دنوں میں مسافر ہیں یا نہیں۔ اگر تو آپ نے مکے میں کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی اور پھر آپ مینا وغیرہ گئے ہیں، اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ مینا، مزدلفہ اور عرفات کے ایام مکے کے قیام کے ایام میں ایڈ کیے جائیں گے یا ان کا الگ حساب ہوگا، ان کا الگ حساب ہوگا۔ ہمارے نزدیک ہم اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اب یہ بالکل مضافاتی ہو گئے ہیں تو ان تمام کے دن ملائے جائیں گے، لہٰذا اگر مزدلفہ اور مینا اور میدان عرفات اس میں مثلا 2-3 دن آپ یہ لے لیں یا 4 دن لے لیں اور باقی مکے کے دن ملائیں، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ مالک نصاب بھی ہوں، جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، چاہے اس پہ سال نہ گزرے لیکن اتنا مال کہ آپ کے پاس کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مال موجود ہے، تو پھر آپ پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ اور واجب ہوگی تو وہاں پہ آپ کرانا چاہیں وہاں پر بھی کروا سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جس بھی کنٹری سے گئے ہیں، جیسے پاکستان یا ہندوستان سے، تو یہاں کسی کو وکیل بنا دیں اور وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے گا۔ لیکن اگر آپ وہاں شرعی مسافر ہیں یا شرعی مسافر نہیں ہے، مقیمی ہو گئے ہیں لیکن آپ کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، بس حج کا ہی مال تھا اور آپ مالک نصاب نہیں ہیں، تو پھر عید الاضحیٰ والی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ حج والی قربانی کی وہی تفصیل ہے جو میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ تمام تر سہولیات کے موجود ہونے کے باوجود بعض لوگ پیدل حج کر رہے ہیں، کوئی دھاگے سے قرآن پاک لکھ کر ایک کارنامہ سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیا یہ وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے اور خود کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بالکل میں آپ کی تائید کروں گا۔ دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید آپ ہماری بات پوری سنے بغیر از خود جب فیصلہ کریں تو بولے بہت اچھا ہے، لیکن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تمام تر سہولیات موجود ہیں آپ کے پاس تو آپ آرام سے جائیں، حج کریں، جہازوں میں جائیں اور سفر وغیرہ اپنا جو آسانی کے ساتھ ہے وہ کریں۔ اس سے آپ کا وقت بچتا ہے، باقی ٹائم آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادات میں صرف کریں، اور اس میں اخلاص کو قائم رکھنا بہت حد تک ممکن ہو سکتا ہے۔ جبکہ پیدل حج کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جس شخص نے کبھی باطنی گناہوں کے بارے میں نہ پڑھا ہو، اگر چاہیں تو امتحان لے لیں، اس سے پوچھیں کہ ریا کسے کہتے ہیں، اس کی لغوی تعریف کیا ہے، شرعی تعریف کیا ہے، ریائے مخلوط کیا ہے، ریائے غیر مخلوط کیا ہے، جو ریاکاری کرے گا اس کا آخرت میں انجام کیا ہے، اس کو صفر بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ایسے حضرات جب یہ پیدل سفر حج پر جاتے ہیں تو ریاکاری سے بچنا اور شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہنا پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ جس سٹی سے گزرتے ہیں وہاں لوگ تحفے دے رہے ہیں، تحائف دے رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں کہ جی میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ وہ قرار دیا کہ اس طرح چپ چاپ دینا کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ حتی الامکان اپنی چیز کو، عبادات کو پوشیدہ رکھیں، یہ ڈنکے بجا کر، اور پھر وہ حفظ نفس، ہر جگہ استقبال، اور دیگر لوگ بھی پھر یہی اپنی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسی عبادت کا موقع مل جائے جس میں ہماری واہ واہ ہو، ہماری فوٹو کھنچ جائے، ہمارے بارے میں ہمارے کارنامے بیان ہوں۔ یہ تو میدان محشر میں پہنچنے دیں، میں کوئی حکم تو نہیں لگاتا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن جو ظاہر قرآن ظاہر حدیث کے مطابق ہے، یہ شخص وہاں جا کر ایسے لوگ بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے حج کو بیچا ہے، انہوں نے ریاکاریاں کی ہیں، اپنے حج کا کرنے سے پہلے اتنا بینیفٹ اور بدلہ لے لیا ہے کہ آخرت میں شاید ان کو کچھ بھی نہ ملے، اس لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ قرآن کو مختلف اس طرح طریقے سے لکھنا کہ دیکھنے والے صرف دیکھیں
واہ واہ کریں، انعام دیں، ایوارڈ مل جائیں، تاریخ میں نام آ جائے اور وہ قرآن پڑھا نہ جائے، یہ سخت مکروہ ہے۔ علماء نے فرمایا اتنا چھوٹا قرآن چھاپنا کہ وہ پڑھائی نہ جائے، یہ سخت مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اس طرح ڈیزائن کر کے آیات لکھنا کہ سمجھ نہیں آ رہا کون سی آیت ہے، لیکن کلر کمبینیشن ایسا ہے، لکھنے میں ذرا خوبصورت لگا تو جی واقعہ شاہکار ہے۔ قرآن پاک شاہکار بنانے کے لیے نہیں دیا گیا، قرآن پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے دیا گیا۔ جب ہم قرآن کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ڈیکوریشن پیس بنا دیں گے، صرف ہم اس کو ایک تماشے کی طرح بنا دیں گے، تبھی ہم مسلمانوں کے لیے ذلت اور رسوائی ہے پوری دنیا میں کہ جس طریقے سے قرآن سے کم حقوق فیض حاصل کرنا چاہیے وہ چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی چیزیں ایجاد کر کر کے اور اس سے دنیاوی بینیفٹس لے لے کر ہم نے قرآن کی روح کو ختم کر دیا۔ آج ہمارا حشر سامنے ہے۔ تو یہ دھاگے سے قرآن لکھنا، بہت ہی باریک قرآن لکھنا، بہت ہی بڑا قرآن لکھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس انداز سے آپ کام کریں کہ لوگ قرآن کے قریب آ کے اس کو پڑھیں، ان کو ہدایت ملے، یہ ہے اصل چیز۔ ان چیزوں کا آخرت میں کوئی بینیفٹ نہیں۔ اگر دھاگے سے پورا قرآن لکھ دیا تو لائیں کوئی قرآن یا حدیث کی کوئی آیت کہ جی آخر میں آپ کو آخرت میں بہت بڑا انعام ملے گا، بالکل کوئی انعام نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مباح کام ہے، نیکی بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، تو مباح کام ہے۔ اور اس میں اگر ریاکاری ہو، اداکاری ہو، اگر بینیفٹ حاصل کرنا ہو، اپنے نام کی واہ واہ، نام و نمود اور تاریخ میں نام لکھوانا یہ اصل مقصود ہو، تو پھر تو بھول جائیں کہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔